حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو کر پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ بچہ کی ماں نے کہا کہ اس لیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس بچے کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں جس کا دودھ چھڑا لیا گیا ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف سے تھتھرانے لگے اور اس سے پوچھا کہ اس بچہ کی کتنی عمر ہے؟ اس کی ماں نے کہا کہ اتنے معنی۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. ایک دفعہ ایسے بھی واقعہ ہوا کہ مدینہ منورہ میں نجار کی چند وفود آئے، ہر طرف ہنگامہ اور شور برپا ہونے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ آؤ چلو ہم اس رات چوری وغیرہ سے لوگوں کو بچانے کے لیے پہرہ داری کرتے ہیں۔ پھر دونوں رات بھر پہرہ داری کرتے رہے، اور جس وقت اللہ نے ان کے لیے لکھا تھا کہ رونے کی، ان کے لیے لکھا تھا نمازیں پڑھتے رہیں، اللہ نے ان کے لیے لکھا نمازیں پڑھتے رہے، اسی دوران حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بچے کی رونے کی آواز سنی تو آواز کی طرف متوجہ ہوئے اور جا کر اس کی ماں سے کہا جو اس کو چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی، خدا کی خوف کرو، خدا کی خوف کرو، اپنے بچے کا خیال کرو، یہ کہہ کر اپنی جگہ واپس تشریف لے آئیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بچہ کی رونے کی آواز آئی، پھر دوبارہ وہی الفاظ دہرائے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح اس کو سمجھا کر واپس آ گئے۔ رات کی آخری حصہ میں اس بچے کی رونے کی پھر آواز آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کی ماں کے پاس آئے اور سختی سے کہا کہ تیرا ناس ہو، لگتا ہے کہ تم بری ماں ہو، کیا بات ہے کہ تم بری ماں ہو، کیا بات ہے؟ یہ کہنے لگا کہ تمہارا یہ بچہ ساری رات بے چین رہا اور روتے رہے، ماں نے پریشان اور بھوک کی علم میں جواب دیا کہ اللہ کی بندے، تو نے مجھے آج کی رات پریشان کیا، میں اصل میں اس بچہ کو دودھ چھڑانے کی مشق کر رہی ہوں، مگر یہ انکار کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو کر پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ بچہ کی ماں نے کہا کہ اس لیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس بچے کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں جس کا دودھ چھڑا لیا گیا ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف سے تھتھرانے لگے اور اس سے پوچھا کہ اس بچہ کی کتنی عمر ہے؟ اس کی ماں نے کہا کہ اتنے معنی، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ تیرا ناس ہو، تو اس کا دودھ جلدی نہ چھوڑا۔ یہ کہہ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئی اور فجر کی نماز پڑھائی تو لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کے دوران آہ و بکا کا غلبہ محسوس کیا۔ جب سلام پھیرا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تنگی ہو، مسلمانوں کی کتنے بچے مر گئے۔ اس کی بعد حالت اسلام میں پیدا ہونے والے ہر بچہ کے لیے وظیفہ کا حکم جاری کر دی، یعنی جب تک بچے کے دودھ نہیں چھوڑائے تب تک ان کا وظیفہ مقرر نہیں ہوں گے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے غصے میں لوگ بڑے آو بکا چاروں طرف شروع ہوئے اور کہا کہ اس کے لیے تنگی ہو کہ مسلمانوں کے کتنے بچے آج مر گئے ہیں کہ عمر فاروق جس بچے کو دودھ نہیں چھوڑاتے اس کے لیے وظیفہ مقرر نہیں کرتے ہیں۔ اس کی بعد حالت اسلام میں پیدا ہونے والے ہر بچہ کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظیفہ جاری فرما دیا اور تمام علاقوں میں یہ فرمان نامہ لکھ کر بھیج دیا ہے کہ آج سے جو بچہ اسلام کی حالت میں پیدا ہوگا اس کو بھی وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا، دودھ چھوڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔